نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 ترجمہ اور تجوید یہ ہے ہمارا آج کا سبق، اور سبق نمبر 7 ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم انہیں لا تفسدوا فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالو انہوں نے کہا، قال کا معنی ہے کہا، قال واحد ہے، قالو جمع کا لفظ ہے۔ قالو انہوں نے کہا انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہ مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا واو کی ادائیگی میں ہون گول کرنے ہیں۔ وَإِذَا حمزہ کی زیر کو جو ہے نا معروف طریقے سے ادا کرنا ہے، مجہول سے بچنا ہے، یعنی اذا نہیں پڑھنا ہے۔ وَإِذَا اور الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ قیل قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، زبان کی جڑ اور اوپر کے تعلق سے قاف کو ادا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ قیل یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ قیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہاں جو ہے دو لام اکٹھے آ گئے، تو اصول یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت آپ کریں اور جہاں ایک جیسے دو حرف اکٹھے آ جائیں تو ان کو آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، تاکہ واضح طور پہ پتہ چلے کہ یہ دو حروف ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ، اگر آپ جلدی کریں گے تو پھر ایک لام جو ہے ادا ہو جائے گا اور ایک جو ہے اس کی آواز ختم ہو جائے گی، تو سننے والے کو یہی معلوم ہوگا کہ ایک لام کی آواز ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اچھا میم ساکن پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ دوسرا میم ہے، اس لیے میم ساکن میں آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پیش میں آپ نے ہون گول کرنا ہے، ہم پڑھنا ہے، ہم نہیں پڑھنا، ہم پڑھیں گے تو آواز معروف ہوگی، ہم پڑھیں گے تو مجہول آواز ہوگی، تو مجہول حرکات کی ادائیگی میں مجہول آواز سے آپ نے بچنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، یہاں جو ہے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، تفسدوا تاکہ اوپر پیش ہے، اس کو معروف ادا کرنا ہے، نہیں ہون گول کرنے اس میں، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، یہ واو مدہ ہے۔ لا تفسدوا لا تفسدوا، یعنی دو نہ ہو جائے، یعنی پیش کی آواز کو مجہول سے بچانا ہے، معروف ادا کرنا ہے، تو پیش میں آپ نے ہون گول کرنا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، لکھنے میں تو فی الارض ہے، لیکن یہاں فا کو لام کے ساتھ ملا دیا تو یا سائلنٹ ہو گئی اور الف بھی
بیچ میں جو ہے وہ بھی سائلنٹ ہو گیا. فی الارض را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. فی الارض، ارض ضاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، تو آپ نے ضاد کو موٹا پڑھنا ہے. اور ضاد کے متعلق پہلے جو ہے نا اسباق میں آپ نے جو ہے سن لیا کہ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ آپ نے لگانی ہے. بائیں طرف سے آسان ہے، دائیں طرف سے مشکل ہے. تو بائیں طرف سے آپ نے ادا کرنا ہے اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ. زبان کی کروٹ یعنی زبان کی کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے اس کو آپ نے اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے. فی الارض، فی الارض ضاد. تو زبان کی نوک جو ہے سامنے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو، ورنہ جو ہے حرف چینج ہو جائے گا. فی الارض. قالوا، یہاں الف مدہ ہے اور واو مدہ ہے، اور قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے. تو الف مدہ اور واو مدہ کی وجہ سے آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، یعنی مد اصلی کرنی ہے. انما، نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس میں غنہ کرنا ہے. اور الف سے پہلے زبر ہے تو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یعنی الف مدہ ہے تو آپ نے مد اصلی کرنی ہے، یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. انما نحن، نحن ہا کی آواز گلے کے درمیان سے ادا کرنی ہے، نحن نہیں پڑھنا. نحن پڑھیں گے تو حرف چینج ہو جائے گا. نحن، ہا کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. ہا کا مخرج جو بغیر نقطے کے ہا ہے اس کا مخرج گلے کا درمیان ہے، اور نقطے والی خا جو ہے اس کا مخرج گلے کا شروع ہے. نحن، نون کے اوپر پیش ہے، آپ نے ہونٹ جو ہے نا گول کرنے تاکہ پتہ لگے پیش ہے یہاں. نحن مصلحون، مصلحون. صاد کو آپ نے موٹا کرنا ہے، صاد موٹے حروف میں سے ہے. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے. اور وقف میں جو ہے نا پھر آپ نے نون کو ساکن کرنا ہے. مصلحون. الا، حمزہ کی آواز گلے کے آخر سے ہے. الا، یہاں جو ہے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو یہ مد جائز ہے، مد منفصل بھی اس کو کہتے ہیں. 3 سے 4 الف کے مقدار کے برابر اس کو کھینچنا ہے. الا انہم، نون مشدد میں آپ نے غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، اور ہا کو میم کے ساتھ آپ ملائیں گے تو پیش میں ہون جو ہے نا گول ہوں گے. پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے. الا انہم، انہم یعنی ہم نہ ہو جائے، مجہول آواز نہ ہو جائے. ہمول، ہمول نہیں پڑھنا. ہمول، ہمول مفسدون، ہمول مفسدون. جہاں پیش ہو تو اس میں پیش میں ہون جو ہے نا گول کریں گے. ہمول، ہمول نہیں پڑھنا، اور مفت نہیں پڑھنا، مف. ہمول مفسدون. تو پیش میں ہون گول ہوتے ہیں واو میں. اصل میں پیش جو ہے یہ آدھا واو ہے، آدھے واو کی آواز ہے. ہم المفسدون، واو مدہ ہے، واو سے آگے سے پہلے پیش ہے تو مد اصلی کرنی ہے. یہاں آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے.
वलाकिन ला यशउरून, वलाकिन ला यशउरून। वाव में हम बोलेंगे, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो यहाँ भी आपने खड़ा ज़बर जो है अलिफ मद्दा का कायम मुकाम होता है, तो एक अलिफ की मिकदार के बराबर आपने इसको खींचना है। और फिर आगे वलाकिन ला, यहाँ भी अलिफ मद्दा है, यहाँ भी मद्दी असली करनी है आपने। यशउरून, आइन के आवाज़ गले के दरमियान से अदा करनी है, यशउरून न हो जाए। आइन को हमज़ा से चेंज नहीं करना। यशउरून पढ़ा तो फिर हमज़ा हो जाएगा, आइन नहीं होगा। यशउरून, आइन की आवाज़ गले के दरमियान से। और वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है यहाँ, यशउरून। और वक़फ़ में नून जो है साकिन हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सबक, सूरह बकरा की आयत नंबर 11 और 12। तर्जुमा और तजवीद जो है, ये जो है आज हमारा सबक था। और बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक में जो है ना इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम।